سب سے پہلے تو میں طریقت صاحب بلوچستان چپٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں داؤد شاہ صاحب کا کہ آپ نے ایک بہت اچھی ایونٹ ارینج کی. ہمیں تو پریشانی تھی کہ کیا انتظامات ہے, کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں, میں کل اور کیا ارینجمنٹ ہے. تو ماشاءاللہ یہ بلوچستان کی مین لیڈرشپ آج ادھر بیٹھی ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے تو پہلی دفعہ بلوچستان کی جو آپ لوگوں کی آراء سنی اور جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی. میں نے شہزاد صاحب کو بھی کہا کہ میں تو خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں نے بہت اچھا محسوس کیا جو یہاں بلوچستان کی لیڈرشپ کے اندر میچورٹی اور جو ڈیپتھ ہے وہ مجھے بہت مطلب ایک کیلکولیٹڈ اور ریزنیبل ڈائلاگ اور ڈسکشن ہو گئی. میں زیادہ لمبا نہیں, میں 4-5 منٹ میں بات کروں گا اور پھر مشران کی بات سنیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کل واقعہ ہوا ہے زیارت میں اور جو وہ دوسرا جو علاقہ ہے جو واقعہ ہوا ہے جو درنے ادھر بیٹھے ہیں, اور آج رپورٹ آئی ہے کہ شاید وہ جو پولیس نوجوان جو اغوا ہوئی تھی اس کو شہید کیا گیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے اور یہ وفاق کی حکومت کی بدترین فیلیور ہے اور صوبائی حکومت دونوں کی. سمجھ نہیں آ رہا, مطلب ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے, کشمیر میں جو صورتحال ہے وہاں جو کہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے اور وہاں جو اس کی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بہت رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے. لیکن کشمیر کی جو معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, بلکہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے, وہ جو ہمارا 70 سال سے موقف ہے اس کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. بلوچستان کی جو پوری شاہراہیں جو ہے نا غیر محفوظ ہیں, اور بارڈر کی جو تھوڑا بہت نظام چلتا تھا دال پانی کا وہ بھی ختم ہو گیا, اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت جو بے چینی ہے. اور ہم گئے تھے تقریب میں تو اختر مینگر صاحب بیٹھے تھے, میں نے ادھر دیکھا, میں نے کہا میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید افغانستان میں آیا ہوں. جو ادھر سچویشن تھی اور جو میں نے ادھر دیکھا, تو جس طرح بلوچستان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے, بنیاد وجہ کیا ہے, یہ ساری ڈسکشن اس پہ ہو گئی. جب آپ کی نمائندی ہی غیر منتخب ہوں, انہیں کس نے بات کرنی عوام کی؟ وہ جو بوریاں دے کے پیسے دے کے وہ اسمبلی میں پہنچے تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ اس کو تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا, جو لکت پڑے ملے گی, وہی اس کے مطابق بات کریں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کی جو اس کا حق ہوتا ہے عوام کا, وہ اس سے چھین لیتے ہیں. یعنی آئین تو آپ کو ہر شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. یہ شہری پاکستان کی جتنی شہری ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں. جب آپ اس آئینی حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے, اس کے ووٹ کے حق کی نفی کریں گے, ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے, تو اس کا اپنے علاقے کی, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ریلیونس ہے, کیا رشتہ ہے؟ ابھی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ نمائندے ہوتی تو ادھر بیٹھ ہوتی, اس کو پتا ہوتا کہ معاملے کو کس طرح چلانا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا پالیسی کرنا. اور اس وجہ سے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, مجھے کوئی ایک قانون ایسے بتائے جو عوام کے مفاد میں ہوا, سنگل ون. ایک کام بھی ایسے بتائیں جو کہ اس پارلیمنٹ سے پور کیا جا رہا ہو. ان کو پتا ہے کہ
جنہوں نے اکثر 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے نا 100+ سیٹیں دی، اس کو کسی کو وزیر اعظم بنایا، کسی کو وزیر داخلہ، کسی کو ڈیفینس منسٹر اور کیا کیا بنایا، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں. میں نے اسمبلی میں کہا کہ ان کی بیوی کو پتہ ہے، ان کے بچوں کو پتہ ہے، ان کی پوری فیملی، ان کی سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہوا، مطلب کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں منتخب بھی نہیں ہوں اور میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں. تو جو نمائندگی وہ کرتے پھر وہ ادھر سے نمائندگی کرتے. تو سب سے پہلے جو مصطفیٰ نواز صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بنانا ہوگا ان لوگوں کا جو کہ عوام کے صحیح نمائندے ہوں گے. ابھی لوگوں کی توقع ہوتی ہے عدالتوں سے. جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں تو چھوڑے، یہاں باہر سروے کرے، سب سے پوچھیں کہ کیا عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا. بالکل اس چیز پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے کہ عدالتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی انصاف دے. جبکہ آپ کی عدالتیں بھی مظلوم بن جائے، بلکہ آپ کی عدالتیں بھی اتنی کمپرومائز ہو جائے تو لوگ پھر کدھر جائیں گے. پارلیمنٹ بالکل ربر اسٹیپ، یعنی تقریریں ہوتی ہے، اپوزیشن لیڈر جو سب سے سینئر پوزیشن ہے، کنسٹیٹیوشن پوزیشن ہے، وہ جو تقریر کرتا ہے جو ہے نا ویڈیو آف ہو جاتا ہے، سارا اعلان ختم، کوئی رابطہ نہیں. جب ایک عام جو فارم 47 کے میں نے اٹھ جاتا ہے اس پہ پوری میڈیا پہ جو ہے نا وہ تقریر لائیو چلتی ہے. وہ جتنا اس کو لائیو چلا ہے لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے، لوگ اس کو اپنا مانتے نہیں ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی حقوق سے جب ڈینائل کریں گے تو لوگ کدھر جائیں گے. یعنی نمبر 1 آپ نے غیر منتخب لوگوں کو اسمبلی میں بٹھایا. نمبر 2 آپ نے عدلیہ کو بالکل کمپرومائز نہیں بلکہ ختم ہی کر دیا، حساب کا کوئی تصور ختم ہو گیا. اور آپ نے آئین کا وہ حلیہ بنایا کہ اس کو آئین بھی نہیں کہا سکتا. اور ابھی کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی، ابھی جو بلیدی صاحب نے میرے خیال میں کہا کہ شاید آپ جو ہے نا NFC کے بارے میں، NFC کے بارے میں آپ کی پارٹی کی کوئی خیالات ہے یا جو ہے نا. بھائی اس وقت تو 28ویں ترمیم آئی نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی ہے. اگر کسی نے انڈیویجول بات کی تو وہ اس کا انڈیویجول ذاتی رائے ہوگی، وہ PTI کی رائے نہیں ہے. جب کوئی اس قسم کے آئینی پیکج سامنے آئے گا تو ہم اس کے اوپر پورے ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور ہماری جو الائز ہے ان سے مشاورت کی کوئی موقف دیں گے. ہم کیسے ایسے موقف دے سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی چیز آئی بھی نہیں ہے اور کسی نے یہ بالکل ہم جو آئین کی ٹرو اسپرٹ جو 1973 کا آئین ہے اور صوبوں کی بات بھی کی تھی. میں ایز اے ہول بات کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کوئی اس کی حوالے سے مشاورت نہیں کی. چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، نہ کوئی ڈبیٹ ہوئی، نہ کوئی ڈسکشن ہوئی، اور ہم نے یہ کہا کہ جب تک کوئی ہمارے سامنے کوئی وہ نہیں آتا ہم کیا کریں گے. جب ہم آئیں گے تو ہم اس فورم کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ہم جو ہمارے الائنس ہیں اس کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے کوئی موقف اپنائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ PTI کسی کے بارے کی اس پہ کوئی موقف رکھتا ہے. ایک جو بات ہوئی، منگل صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں. ہم نے اپنے وقت میں 400 مسنگ پرسن منگل صاحب کے حوالے کی. جو 2 سال تو ہماری حکومت چلتی رہی، تیسرے سال میں تو ہمارے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ تو ہر صورت میں پھر ہمیں کاٹنے کے چکر میں تھے. یہ جو ان کو علیحدہ کیا گیا، دوسروں کو علیحدہ کیا گیا، یہ تو جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوا. یہ پوچھنے منگل صاحب خود بتائیں گے کہ ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم نے بلوچستان کے لیے اسپیشل پیکج دیا، وہ بھی منگل صاحب کو پتا ہے، اسپیشل پیکج دے دیا. لیکن بعد میں 2 سال بعد جو 18 میں ہماری حکومت بنی، 19-20 میں تو ہمارا سلسلہ چلتا رہا. تو 20 کی باہر تو ہمارے خلاف جو ہے نا پوری شروع ہو گئی، گیم ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، بالکل ہم سے بھی غلطی. لیکن ایک بات کلیئر ہے، عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہیں اور وہ اس وقت ریزسٹنس دکھا رہا ہے، اس وقت وہ جو ہے نا اتنے مشکل وقت میں جیل کاٹ رہا ہے، کیا خیال ہے اس کے پاس یہ آفر نہیں تھی جو نواز شریف کے پاس آفر آئی؟ وہ تو ملک چھوڑ کے چلا گیا. عمران خان کے پاس تو کافی آفرز آتی ہے. ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں
اصولوں پہ سودا بازی نہیں کریں گے اور نہ عمران خان اس کے لیے تیار ہوگا. مجھے جب میں اختر بینگر صاحب سے ملا اور مشر سے ملا, ان دونوں نے مجھے ایک میسج دیا, یہ یاد ہے ان دونوں کو یاد ہے, کہ آپ عمران خان سے پوچھیں. جب میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا, خاص کر اختر بینگر صاحب نے بہت اسپیسیفک ہو کے بولا کہ آپ عمران خان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اس طرح نا جی کہ آپ کا کیا. میں نے اس کو بتایا کہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کس. انہوں نے کہا اس کو بتاؤ کہ میں پرنسپل جس چیز پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں, میں مر جاؤں گا, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر میں نے وہی میسج جو ہے نا واپس ان کو پہنچایا. جب یہ الائنس بنا رہے تھے میں نے اس کو میسج پہنچایا کہ عمران خان اس پہ بالکل فرم ہے. عمران خان نے کیوں چکزئی صاحب کو جو ہے نا مجھے خود کہا, مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا الائنس کے چیئرمین جو ہے نا چکزئی صاحب کو بنائیں. مجھے کہا پھر جو اپوزیشن کا بنایا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں کی ان کی جدوجہد آئین اور پاکستان کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہے. تو ایک تو میں جنرلائز بات کرنا چاہتا ہوں, میں 2-3 تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بہت افسوس ہے بلوچستان کی پارٹیوں کو, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, میری بھی تجویز ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ون پوائنٹ ایجنڈا, امن و امان, اس کے حوالے سے آپ ایکٹ کریں, سیاست سے کو باہر رکھے, تب آپ کی سروائیول ہوگی. اگر آپ لوگوں کی کٹ نہیں ہوتی بلوچستان میں جو ہے نا کوئی سروائیول مشکل ہے. ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں بھی سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے آپ کے نالج میں ہے, ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جو محسن داور نے کہا. ہم نے پارلیمنٹ میں بہت بڑا اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں ایک بڑا جرگہ کیا جس میں ہم نے سب کو اکٹھا کیا, اور اس کا سیکنڈ فیز ہم کر رہے ہیں. مشر کی ابھی کل میٹنگ بھی ہے اور ہم کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پہ جرگہ کر رہے ہیں. تھوڑا وہ دیکھیں گے, ڈیٹ کل فیصلہ ہوگا, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں, جس پہ ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے, تمام جرگوں کو بلائیں گے, اور اس طرح ایک ایونٹ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. اسی کی اس میں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میری تجویز ہے کہ ابھی امیڈیٹلی جو سچویشن ہو رہی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, تو ان کی پولیس مطلب سب سے زیادہ آپ جو کرتے ہیں, مانتے تو کسی کی نہیں ہے, جب تک آپ پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس کو اختیار نہیں دیں گے, ان کو وسائل نہیں دیں گے, اس کی مطلب جو اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کریں گے, اور پولیس کو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. جس طرح بلوچستان میں تو یہ پولیس بالکل کوئی سیریس ہی نہیں لیتا, اس کو تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. وہاں تو دوسرے ادارے سے سب کچھ کر رہا ہے. خدا را اس ملک پہ رحم کرے, پولیس کو مضبوط کرے, اس کو اسٹرینتھن کرے, اس کو وسائل دے, اس کو اپ گریڈ کرے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو امیڈیٹلی بلدیاتی انتخابات جو شوشہ ہو رہا ہے کہ وہ کرے, ایک فل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, اور اس میں ایک ٹیسٹ کیس پہ طور پہ لے لیں کہ یہ جو ہے نا فری اینڈ فیئر ہو, اور اس پہ کوئی مداخلت نہ ہو اداروں کی. آپ دیکھیں کہ آپ کی جب لوکل لیڈرشپ آئے گی, متبادل لیڈرشپ آئے گی, اس کے پاس اختیار ہوگا, تو پھر سے یہ سچویشن میں آگے بڑھیں گے. جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ایک کامن مسئلہ ایشو ہے, وہ ہمارا بارڈر کاروبار ہے. محسن بیٹھے ہیں, یہ بھی تھا, اور جو اس نے کہا ہم نے تو اپنے وقت میں بارڈر, بلکہ محسن یہ خود مجھے کہتے تھے کہ جو ہم نے بارڈر پہ کاروبار شروع کیا تو یہ کہتے مزدور نہیں مل رہے تھے. اس طرح اتنا کاروبار شروع ہو گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بزنس کاروبار شروع ہو گیا بیرار شاہ اس میں کہ لیبر نہیں مل رہا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ مطلب یا تو سمجھو کہ آپ کی ایگو کا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مقامی صحیح لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ امن و امان کی بحالی کے نوجوانوں کو اپنی امید دینا ہے, ہوپ دینا ہے, کہ اس کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی ہے, سفوکیشن ہے, فرسٹریشن ہے. اس کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, خاص کر جو دبئی میں بھی ہمارے لوگ اس وقت پریشان ہیں, دوسرے بھی ممالک پریشان ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیسٹینیشن تھی افغانستان اور سینٹرل ایشیا,
ادھر آپ کے پاس کاروبار کی تو جو ہماری مارکیٹ چلتی تھی اس پہ وہ بھی آپ نے ختم کی. تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کاروبار ختم ہو گیا ہے, فرسٹریشن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہوگا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے, تمام پڑوسیوں والے کے ساتھ. بے شک آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, اس کے ساتھ آپ جو بھی کرے, کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ ہمیں کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کاروبار تو کاروبار ہے, وہ تمام اس کے ساتھ بزنس ہونے چاہیے. اس لیے جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے, اس پالیسیوں سے روگردانی کرنی ہوگی, اور ہمیں ایک مضبوط صحیح معنوں میں وہ پارلیمنٹ چاہیے جو عوام کے نمائندے ہوں. عدلیہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ حالات ہوں گے, یہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم پاکستان کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جو ڈسکشن میں نے سنی, جو ہمارے بھائی نے بات کی جو ANP سے تعلق رکھتا ہے, یا دیگر جب سب نے بات کی, سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا میں کم از کم ایک ہونا چاہیے, وہ امن, پیس. باقی ہم انشاءاللہ تیار ہیں, ہم کل الائنس کی میٹنگ بھی ہے, ہم اپنے طرح سے بھی کوئی پروگرام دیں گے. اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو اس وقت ملک کی بارڈر پہ جو سچویشن ہے, ہمیں افسوس ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. جو اس وقت ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے, جس طرح چیزیں بگڑتی جا رہی ہے, ہمیں افسوس ہے. ہم سمجھتے ہیں جب تک ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی, صحیح معنوں کی جمہوریت, ڈیموکریسی نہیں ہوگی, عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تھینک یو. السلام علیکم. شکریہ.